بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن لیکچرز کے سلسلے میں آج ہمارے آن لائن لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 14 یعنی 14۔ اس حدیث پاک میں ڈیئر اسٹوڈنٹس اخلاق حسنہ کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے اور رذائل اخلاق کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے، پھر ہم تھوڑا سا تشریح کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اب ہمارا یہ جو لیکچر ہے، اب ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ڈیئر اسٹوڈنٹس حدیث نمبر 14 ہے آپ کے سلیبس کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بدگو گالی بکنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بڑی توجہ سے حدیث نمبر 14 کا پہلے ترجمہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بدگو گالی بکنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حدیث نمبر 14 آپ کی سلیبس کے مطابق ایک مرتبہ میں دہرا دیتا ہوں ترجمہ اس کا، تاکہ آپ کو جب ہم تشریح کریں گے آپ کو اور مجھے آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آج کے لیکچر میں ڈسکانٹیکٹ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بدگو گالی بکنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اخلاق کے معنی اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کے معنی پختہ عادات کے ہیں، یعنی انسان کی پختہ عادات جو اس کی طبیعت اور کردار کا حصہ بن جائیں، اور ان افعال کے سر انجام دینے کے لیے اسے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور وہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ پھر سن لیجئے، اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کے معنی پختہ عادات کے ہیں، یعنی انسان کی پختہ عادات جو اس کی طبیعت اور کردار کا حصہ بن جائیں، اور ان افعال کے سر انجام دینے کے لیے اسے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اہل علم نے اخلاق کی 2 اقسام بیان کی ہیں، اخلاق حسنہ اور رذائل اخلاق۔
انسان آپس کے میل جول میں باہمی معاملات اگر احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے، جسے ہمیشہ لوگوں نے پسندیدہ نظر سے دیکھا ہو، تو اسے اخلاق حسنہ کہا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر اچھی وہ عادت جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہو، اسے ہم اخلاق حسنہ کہیں گے۔ اور اگر لوگوں کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہوئے ایسا طریقہ اپنایا جائے جسے عام طور پر لوگوں نے برا خیال کیا ہو یا ناپسند کیا ہو، تو اسے اخلاق کے رذائل اخلاق یعنی برے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر وہ کام، ہر وہ عادت جو انسان کو یا انسانیت کو تباہی کی طرف لے جائے، انفرادی سے اجتماعی سطح تک، اس کے انجام دینے پر اپنے آپ کو بھی تباہ انسان کر لے اور معاشرے کو بھی تباہی کی طرف لے جائے، تو اسے برے اخلاق کہا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا کہ اہل علم نے اخلاق کی 2 اقسام بیان کی ہیں۔ اچھے اخلاق، اخلاق حسنہ کو یعنی اچھے اخلاق، اور رذائل اخلاق یعنی برے اخلاق۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ ہر وہ اچھا عمل، اچھی بات یا اچھا کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے بھی ہو اور اپنی فلاح کے لیے بھی ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہو، اسے ہم اخلاق حسنہ کہیں گے۔ اور جو کوئی بات یا کوئی عمل یا کوئی ایسا فعل جو ہماری وجہ سے ہم خود بھی یعنی انسان جو ہے وہ خود بھی تباہ و بربادی کی طرف ہو اور معاشرے میں رہتے ہوئے انسانیت کی تباہی بربادی کا سبب بنے، تو اس عادت کو ہم برے اخلاق کہیں گے، ان عادات کو ہم برے اخلاق کہیں گے۔ اخلاق کی 2 قسمیں جو اقسام میں نے بتائی ہیں، اہل علم نے اخلاق حسنہ اور رذائل اخلاق کہا ہے۔ اب میں آپ کو عمومی طور پر اخلاق کی 2 اقسام بتاتا ہوں۔ ایک معمولی اخلاق ہے اور دوسرا اعلیٰ اخلاق ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی ہو، یعنی جو مجھ سے جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، یہ عام اخلاق ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا پرو گے۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنا اخلاق متعین کرے، اس کا اخلاق اصولی ہو، جوابی نہ ہو۔ اب مزید آپ کو میں واضح کرتا ہوں۔ عمومی طور پر جب ہم انفرادی سطح سے اجتماعی سطح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 2 قسم کے اخلاق کا سامنا ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جیسے کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی اگر کوئی اس کو آپ جوابی اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا اصولی اخلاق، کسی بد اخلاق کے رویے پہ دل برداشتہ ہو کر اس جیسا بد اخلاق ہو جانا،
اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کے مقابلے میں جوابی اخلاق کی بجائے اصولی اخلاق ہو، یعنی اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے رویے کی پرواہ کیے بغیر اپنا اخلاق متعین کریں، اس کو اخلاق اصولی کہیں گے، یعنی کسی بد اخلاق کو دیکھ کر خود بد اخلاق نہیں ہو جانا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا سلوک کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں اور میں ان سے درگزر کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسی طرح سے جیسے کہ تو کہتا ہے، تو گویا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بقول تیرے کہ تیرے ساتھ وہ زیادتی بھی کرتے ہیں، پھر بھی تو صلہ رحمی کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ اچھے اخلاق کا رویہ نہیں کرتے، اچھا برتاؤ نہیں کرتے، پھر بھی تو رشتہ داروں سے برا سلوک نہیں کرتا، بلکہ ان کے پاس جا کے اچھے اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کرتا ہے، اگر تو سچا ہے تو یاد رکھ یہی تیرا اخلاق اعلیٰ اخلاق ہے، اور اس کا اجر تجھے اللہ کے ہاں ملے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے ہم نے اخذ کیا کہ ایک ہے اخلاق عمومی اخلاق عام طور پر، اور دوسرا ہے اعلیٰ اخلاق جسے اصولی اخلاق کہتے ہیں۔ جب حدیث پاک میں نے جب آپ کے سامنے بیان کی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو اصولی اخلاق ہے اس کو مسلمان جو مومن ہے اس کو چاہیے کہ وہ پوری زندگی کر کے دکھائے، خواہ معاملہ دشمن کے ساتھ ہو یا دوست کے ساتھ ہو، صلہ رحمی کرے، یہاں تک کہ جوابی اسے قطع رحمی کا سامنا کرنا پڑے، وہ برے کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا اور ظالم کے ظلم کو نظر انداز کرنے والا ہو۔ یعنی ہم نے جب اس حدیث پاک کا مطالعہ کیا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، تو اس سے نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اخلاق جو ہے ایک ہے عمومی اخلاق، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک ہے اصولی اخلاق۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق مسلمان جو اعلیٰ اخلاق درجے والا ہے، وہ چاہے جس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو، چاہے دشمن کے ساتھ ہو یا دوست کے ساتھ ہو، وہ صلہ رحمی کرے یا نہ کرے، وہ جواباً صلہ رحمی کا مظاہرہ کرے، وہ برے کے ساتھ بہتر سلوک اور ظالم کے ظلم کو نظر انداز کرنے والا ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے سب سے پہلے اس حدیث نمبر 14 کا ترجمہ پڑھا، پھر اخلاق کیا ہے، اخلاق خلق کی جمع ہے، اور پھر ہم نے اخلاق کی اقسام بیان کی کہ اہل علم نے کون کون سے اخلاق بیان کیے ہیں، اخلاق حسنہ اور رذائل اخلاق، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اخلاق عمومی اخلاق کیا ہوتا ہے، اصولی اخلاق کیا ہے،
اس کو بھی ڈسکس ہم نے کر لیا ہے۔ اگر ہم اخلاق کی اہمیت کو سامنے رکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر لوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان والا وہ فرد ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اچھے اخلاق والا فرد وہ درجہ پا لیتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ روز قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو، شفاعت نصیب بھی ہو، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہو، یعنی قریب ترین جو لوگ ہوں آپ کے پاس ان میں ہم بھی شامل ہوں۔ تو حدیث پاک سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں اور قیامت کے روز میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یعنی قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری خواہش ہے نا، تو آج سے یہ ہم عہد کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں اور قیامت کے روز میرے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو جو چیز بھی عطا کی گئی ہے اس میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق۔ یعنی پوچھنے والے نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تو بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں انسان کو، جو چیز بھی عطا کی گئی ہے اس میں سب سے افضل چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تصدیق فرمائی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر فیض ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ وحدہ لا شریک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق والی شخصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر فیض ہیں۔ امی عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، دریافت فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا خلق تو قرآن ہے۔ یعنی جس طرح جو باتیں قرآن پاک میں ہیں اس کا پریکٹیکل جو ہے اگر نظر آتا ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر اعلیٰ اخلاق کی تمنا
اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ایک دوسری دعا کے الفاظ یوں ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اس طرح میرے اخلاق بھی اچھے فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا جب مطالعہ کیا جائے تو آپ کے حوالے سے اکثر دعائیں ہیں جس میں آپ نے اخلاق حسنہ کی اپنانے کی تلقین کرتے ہوئے اپنی دعاؤں میں بھی اخلاق حسنہ اچھے اخلاق کی ترغیب دی ہے۔ ایک جو ابھی میں نے آپ کو دعا بتائی، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ ایک دوسری دعا کے الفاظ یوں ہیں، یا اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اس طرح میرے اخلاق بھی اچھے فرما۔ اس سے ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا اخذ کرتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرما رہے ہیں تو قرآن پاک میں تو ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بلند اخلاق پر فیض کیا ہے، یعنی آپ بلند اخلاق پر فیض ہیں، تو پھر کیا ضرورت تھی یہ دعائیں مانگنے کی؟ اصل میں یہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سبق دینا چاہتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ہر وہ عمل جو میں کروں یا جس کا حکم دوں اس کے مطابق تم کرو۔ تو آپ نے حکم بھی دیا اخلاق حسنہ کے بارے میں، اچھے اخلاق اپنانے کا، اور اپنی دعاؤں میں اچھے اخلاق کی دعا مانگ کر اپنے امتیوں کو راغب کیا کہ اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے۔ اب ایک اور حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر خواہشات ہیں، نیک خواہشات ہیں، اور ان خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ میں جنت میں اس فرد کے گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ اس ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس اہمیت کے پیش نظر ہمیں عہد کی پابندی، احسان، عفو درگزر، سخاوت، تواضع و انکساری، خوش کلامی، اثار، اعتدال، شرم و حیا، شجاعت، حق گوئی اور خودداری وغیرہ جیسی عادات کو اپنانا چاہیے جو اخلاق حسنہ میں شامل ہیں۔ اور رذائل اخلاق جس میں جھوٹ، چغل خوری، غیبت، بددیانتی، بخل، ہرس، حسد، چوری، رشوت، غصہ، فضول خرچی اور فحش گوئی وغیرہ سے بچنا چاہیے، تاکہ آخرت میں ہم کامیاب و کامران، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آپ کی زیارت نصیب ہو، اور پھر جنت ہمارا مقدر بن جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ آج لائٹنگ کا کوئی پرابلم ہے، تو ایک مرتبہ میں پھر آپ کو آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 14 ہے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بدگو گالی بکنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے اس حدیث کی روح سے جو چیزیں نوٹ کرنی ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اخلاق کے معنی کیا ہے، اخلاق کی اقسام کیا ہے، اخلاق حسنہ، رذائل اخلاق، اور پھر عمومی اخلاق کیا ہے اور اخلاقی اخلاق کیا ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ تکمیل ایمان ہے، قرب رسول، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کر دیا کہ جو بندہ جو مسلمان مومن چاہتا ہے کہ نہ میں قیامت والے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو ہے قرب جو ہے میں قریب ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب رسول سے، تو اس کو چاہیے کہ اخلاق اچھے کر لے۔ بہترین نعمت ہے، نمبر جو ہے وہ اخلاق کامل نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اخلاق کے حوالے سے جو ہمیں ہمارے سامنے شخصیت ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور اس کے بعد اخلاق حسنہ کی اہمیت کو اور ترغیب دینے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے۔ اور اینڈ پہ جو اخلاق حسنہ کیا ہیں اور اخلاق رذائل اخلاق کیا ہیں، یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو، زیارت نصیب ہو اور پھر جنت اس کا مقدر بن جائے، تو اسے اخلاق حسنہ اپنانا چاہیے۔ ان اخلاق حسنہ کی لسٹ بہت ہی لمبی ہے۔ ہر وہ اچھا کام، میں ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا، ہر وہ اچھا کام، ہر وہ اچھی بات، ہر وہ اچھا عمل، ہر وہ اچھا فعل جس کی وجہ سے انسان خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مانتے ہوئے خود بھی ترقی دنیا میں بھی اور آخرت میں فلاح پائے، اسے ہم اچھے اخلاق کہیں گے۔ اور اچھے اخلاق ہیں کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے کہ عہد کی پابندی ہے، احسان ہے، عفو درگزر ہے، ہاں جی، رواداری ہے، خودداری ہے وغیرہ، ان کو اپنانا چاہیے۔ تو یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اور رذائل اخلاق کیا ہیں، وہ ہے جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے اور دیگر، رشوت ہے، غصہ ہے، فضول خرچی ہے، فحش گوئی وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث نمبر 14، ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بدگو گالی بکنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا کے تمام مذاہب نے اپنی بنیاد اخلاق پر رکھی ہے، لیکن ان تمام مذاہب کے مقابلے میں دین اسلام نے اخلاق کو اتنی اہمیت دی کہ اس کو عبادات سے بھی بڑھا دیا، اور باہم انسانوں کے اخلاقی فریض میں کوتاہی کی معافی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی، بلکہ ان بندوں کے ہاتھ میں رکھی جن کے حق میں کوتاہی ہوئی۔ پھر ایمان کی مضبوطی کو اخلاق کی مضبوطی رکھا، اخلاق اچھے تو ایمان مضبوط،
ایمان مضبوط تو عبادت مقبول، گویا ان تینوں چیزوں کا آپس میں ایسا ناطہ اور تعلق رکھا کہ کوئی شخص کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں تو نگاہ اسلام میں یعنی قرآن و حدیث میں کے مطابق اس کی عبادت کی کوئی قیمت نہیں۔ جانوروں سے بھی اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں اور انسانوں سے بھی معاشرتی تعلق میں حسن نہیں تو اللہ کے ہاں اس کی عبادت کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا ایمان اس کے نفس کی گہرائیوں میں اترا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا اخلاق حسنہ کو نہیں اپناتا تو اسے فکر مندی ہونی چاہیے کہ ایمان اس کے نفس کی گہرائیوں میں اترا ہی نہیں ہے، کیونکہ اخلاق ہی ہماری ایمانی حالت کی کسوٹی ہے۔ اس لیے اخلاق حسنہ کے بارے میں اس قدر حدیث ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ سارے دین کی بنیاد ہی اخلاق حسنہ پر استوار ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 14 کا مطالعہ کیا، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مومن کے لیے جو مومن کے میزان میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ اس کے اخلاق کے حسنہ ہے، اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم عبادت گزار بھی بنیں گے اور اپنے اخلاق کو بھی درست کریں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک اخلاق ہوتا ہے عمومی اخلاق، جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک ہے اصولی اخلاق کہ کسی بد اخلاق کو دیکھ کے اپنے اخلاق کو تباہ نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ظالم کے ظلم کو نظر انداز کرنا ہے۔ یعنی کسی بد اخلاق شخص کو دیکھ کے ہم نے بد اخلاقی نہیں بلکہ اصولی اخلاق کو اپنانا ہے، اور جس کی فضیلت میں نے آپ کو ایک حدیث میں کے حوالے سے مفہوم میں بتائی ہے۔ تو آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ آج سے ہم نے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، تاکہ انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک معاشرے میں امن و سکون ہو۔ امن و سکون کیا اس وقت ہوگا کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم پریکٹیکل ہمیں اچھے اخلاق بھی اپنانا ہوں گے۔ اور کہ بعض اوقات تو ڈیئر اسٹوڈنٹس حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات تو اچھے اخلاق والا رات بھر کی عبادت اور دن بھر کے نفلی روزوں کے سے زیادہ ثواب لے لیتا ہے۔ تو آج ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو اچھے اخلاق اپنانے ہیں، یعنی وہ اخلاق جس سے انسانیت کی فلاح ہو اور اپنی فلاح ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زائل اخلاق سے ہم نے بچنا ہے۔ کیونکہ قرآن و حدیث کا اگر مفہوم قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، یہی جس قدر اخلاق حسنہ کی ترغیب دی گئی ہے کسی اور چیز کی ترغیب نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیکچر ختم ہوگا تو آپ نے میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ اخلاق کی خصوصیات یا جو بھی آپ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کویسچن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو واٹس ایپ پہ کویسچن کے آنسر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔